روٹی کھاتے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. لعنت ہے ایسے کاروبار پر. تم نے کبھی دیکھا ہے بڑے مالداروں کی لائف کوالٹی کتنی برباد ہو چکی؟ لائف کوالٹی. گاڑی نہیں، گاڑی بہت بڑی ہوگی، مرسیڈیز ہوگی، BMW ہوگی، لیکن لائف ایک چپڑاسی سے بھی گندی ہوگی کہ یہ روٹی بھی سکون سے نہیں کھا سکتے، یہ سو نہیں سکتے. ارے ہمارا معاشرہ اس قدر جاہل ہے. ایک دفعہ میرا موبائل کھلا رہ گیا، میں سو گیا، سردیوں کا زمانہ، 12 بہت دیر سے بجتے ہیں، تو کوئی 1 بجے گھنٹی بج گئی. میں ڈر گیا کہ یا اللہ خیر ہو، رات کا 1 بج رہا ہے اور گھنٹی بجی ہے، 1 بجے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی ہے. تو میں پریشانی کے ساتھ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی او جی پوچھنا سی ٹائلٹ بندہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ فٹے منہ تیرا وہ الو دے پٹھیا کھڑی تو ایک ٹائم کی ہوئے. تو ہمارے لوگوں کا موبائل کا یہ حال ہے. میسج پہ میسج کیے جا رہے ہیں. ارے بھائی اگلا کسی کام میں ہوگا تو کیے جا رہے ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں اگر وزیر اعلیٰ تمہیں میسج کرتا اس کا تو تم اٹھا لیتے، مجھ غریب کا کہاں سے اٹھاؤ؟ میں کہتا تو وزیر اعلیٰ سے بڑا ظالم ہے جو مجھے ٹوائلٹ میں بھی نہیں چھوڑ رہا. ان ماؤں سے کہتا ہوں بچے کو جب توجہ دو تو موبائل کو پھینک دو. ان والدین سے کہتا ہوں بچے کو جب پڑھو موبائل پھینک دو. میرے نبی جیسی شہنشاہ ہے ہستی والے حسن حسین کے لیے آتے تھے. میں نے آپ کو فزیکلی شکل دکھائی ہے اور فرماتے آؤ بچوں میرے اوپر بیٹھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے کا چکر لگاتے. پھر یوں کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے. پھر ان کو چکر لگواتے اور ان تینوں سے بیٹھ کے کھیلتے تھے. 7 سال حسن کی عمر، 6 سال امام حسین کی عمر، اور ان 7 سال میں 7 نصیحتیں بھی اپنے بچوں کو نہیں کی. صرف ٹائم دیا، صرف ٹائم دیا، صرف ٹائم دیا. آج کی ماں بچے کو ٹائم نہیں، کھلا دیتی ہے، پلا دیتی ہے، سلا دیتی ہے، ٹائم نہیں دیتی. کبھی اس کے ڈرامے، کبھی اس کا موبائل، کبھی اس کی میسیجنگ، اسی میں وہ برباد ہو جاتی ہے. اپنے بچے جیسی دولت کو ضائع کر دیتی ہے. بچوں کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ بچہ بن کے بیٹھنا. نصیحتیں اوور لوڈ ہو جاتی ہیں، اوور کر دیتے ہیں. محبت دو، محبت دو، محبت دو، ٹائم دو. میرے نبی کی خوبصورت زندگی کہ آپ حسن حسین کی کشتی کروا رہے. اتنے آپ پر کتنے غم تھے، کتنے صدمے تھے، کتنے درد تھے، اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کشتی کروا رہے ہیں حسن حسین کی. تو حسین ذرا کمزور ہو رہے تھے چونکہ حسن بڑے تھے اور حسین چھوٹے تھے. تو آپ حضرت حسین کو تھاپڑے مار رہے تھے ان کے، شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، اے ہے یا حسین. تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، کوئی تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں. وہ جو ماں تھی تو اس کو دوسرے کا. تو آپ نے کہا فاطمہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، وہ حسین کو تھاپڑے مار رہا ہے، میں بھی حسین کو تھاپڑے. کشتیاں ہو رہی ہیں، ٹائم دیا جا رہا ہے، کھیل رہے ہیں. تو پھر وہ جنت کے سردار بنے. والدین کے، میرے بچے جب چھوٹے تھے، یہ چھوٹے اسکول میں، تو میں ان کے پرنسپل سے ملا تو وہ کہنے لگے میرے پاس یہاں فیصل آباد کے 2 بڑے ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر. وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہمارے گھر میں کھانے، اور ہم پوچھتے ہیں بتاتے نہیں. تو کائنڈلی آپ پوچھ کے بتا دیں. یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں. کہ میں نے بچوں کو بلایا کہ بیٹا یہ آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، الگ بتائیں گے. تو ان دونوں کو باہر بٹھا دیا. تو کہنے لگے اب بتاؤ. کہا سر
صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دوپہر کو جب ہم واپس آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ شام کو جب ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک پر ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ ہمیں اتوار کو نظر آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ہم نے کہا جو ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتا، ہم نے ان کی روٹی بھی نہیں کھانی۔ اپنی اولاد کو قیمت دو، اپنی میرے نبی نے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر بچوں کو ٹائم دیا۔ 10 سال تک بچے کو اپنا بنا لو، ساری زندگی تمہارا ہوگا۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، وہ روتا ہوا آتا ہے۔ ہمارے اب تو میں نے ایک اشتہار پڑھا کہ ہم 18 مہینے ایک بچہ بھی لے لیں گے، ادھر پوتڑے بھی دو گے، ادھر بس صرف تو سانو پیسے دے دو، باقی سارا کام ہنسی کریں۔ یہ اسکول نہیں ہے، میں دکھ سے کہتا ہوں، یہ کاروباری سینٹر ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے ذریعے سے پیسہ بنا رہے ہیں۔ اس عمر میں بچے کو ماں چاہیے اور باپ چاہیے۔